الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ ترجمہ: تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ یعنی جتنی بستیاں انبیاء کی تکذیب کے جرم میں ملوث ہوئیں اور شرارتیں کرتی رہیں، ان کو عذاب ملا۔ ان میں سے کسی کو ایسی طرح ایمان لانے کی نوبت نہ آئی جو عذاب الہی سے نجات دیتا۔ صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی مثال ہے جس نے ایمان لا کر اپنے آپ کو آسمانی عذاب سے بال بال بچا لیا جو بالکل ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی بدولت دنیاوی زندگی میں ان پر سے آنے والی بلا ٹال دی اور جس وقت تک انہیں دنیا میں رہنا تھا یہاں کے فوائد اور برکات سے منتفع فرمایا۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سرزمین موصل میں اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے اور وہاں کے لوگ بت پرست۔ یونس علیہ السلام لگاتار 7 سال تک نصیحت فرماتے رہے، انہوں نے ایک نہ سنی اور انکار و تکذیب ان کا دن بدن بڑھتا رہا۔ آخر یونس علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کو آگاہ کیا کہ باز نہ آئے تو 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ جب تیسری شب آئی تو یونس علیہ السلام آدھی رات گزرنے پر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور صبح ہوتے ہی آثار عذاب نظر آنے شروع ہو گئے۔ آسمان پر نہایت ہولناک اور سیاہ بادل چھا گیا، جس سے دھواں نکلتا تھا، وہ ان کے مکانوں سے قریب ہوتا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کی چھتیں بالکل تاریک ہو گئیں۔ یہ آثار دیکھ کر جب انہیں ہلاکت کا یقین ہو گیا تو یونس علیہ السلام کی تلاش ہوئی، وہ نہ ملے تو سب لوگ عورتوں اور بچوں سمیت بلکہ مویشی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جنگل میں نکل آئے اور سچے دل سے خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ خوف سے چیخیں مارتے تھے اور بڑے اخلاص و تضرع سے خدا کو پکارتے تھے۔ چاروں طرف آہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور کہتے جاتے تھے کہ آمنا بما جاء بہ یونس، کہ جو کچھ یونس علیہ السلام لائے ہم اس پر ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تضرع اور بکا پر رحم فرمایا اور آثار عذاب جو پیدا ہو چکے تھے اٹھا لیے گئے۔ یہاں پہنچ کر علماء سلف کے 2 قول ہیں۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ابھی اصلی عذاب کا معائنہ ان کو نہ ہوا تھا، صرف علامات اور آثار نظر آئے تھے۔ ایسے وقت کا ایمان شرعاً معتبر اور نافع ہے۔ ایمان باس جو ہے وہ معتبر اور مقبول نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عین عذاب کو دیکھ کر اور اس میں پھنس کر ایمان لائے، جیسے فرعون نے سمندر کی موجوں میں پھنس کر اقرار کیا تھا۔ بعض علماء کے نزدیک قوم یونس کا ایمان بھی فرعون کی طرح ایمان باس تھا، جو عام ضابطہ کے موافق نافع نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محض اپنے فضل سے خلاف قاعدہ بطور استثناء اس قوم کا یہ ایمان معتبر رکھا، فرعون کے ایمان کی طرح رد نہیں فرمایا۔ پھر اختلاف ہوا کہ آیا ان کے ایمان کا معتبر ہونا صرف دنیاوی زندگی تک محدود تھا، یا دنیا میں آنے والا عذاب ٹل گیا، یا آخرت میں بھی موجب نجات ہوگا۔ ابن
ابن کثیر نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ مفید و معتبر ہوگا، واللہ اعلم۔ کچھ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت آنے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اس وجہ سے ان کی قوم کی توبہ استثنائی طور پر قبول کی گئی، واللہ اعلم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔